کہ آج کل سنیوں کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے ان کے عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے. عموماً پیسہ آیا بس ادھر ادھر کی باتیں ٹیڑھی میڑھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. گونڈا میں، بستی میں، مئی جون کی چھٹی میں بمبئی کے سیٹھ لوگ آتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں اور اس کا افتتاح کر کے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک سیٹھ صاحب آئے اور اچھا خاصا مکان بنایا اور جس دن بلڈنگ کا افتتاح کیا، شروعات کی، تو دیوبندی مولوی کو بلا کر لے آئے میلاد پڑھنے کے لیے. اس کو بلا کے لے آئے دیوبندی مولوی کو. دیوبندی مولوی نے تقریر کیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، الہ کا معنی ہے معبود. پھر اس کا ترجمہ بدل دیا، کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا سوائے اللہ کے. حالانکہ الہ کا معنی ہے لا الہ میں الہ، معبود کا معنی ہے بیٹا دینے کا معنی نہیں ہے. یار بات ہے، بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، بیٹی اللہ ہی دیتا ہے، مگر بیٹا دینا اور بیٹی دینا اللہ کی صفت خالقیت کا کمال ہے. اور معبود تو الہ کے معنی معبود ہی کے ہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا سوائے اللہ کے. کیوں؟ تاکہ کوئی غریب نواز سے بیٹا نہ مانگے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی شفا دینے والا سوائے اللہ کے. کیوں ترجمہ کیا؟ کہ جانتے ہیں دیوبندی وہابی اس علاقے کے کہ جتنے سنی ہیں، کسی کو کوڑ ہو جائے، مرض ہو جائے تو غازی سرکار کے عرس میں جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اور نہاتے نہاتے اس کا کوڑھی پن ختم ہو جاتا ہے، نئی انگلی جم جاتی ہے، نئے ناخن اگاتے ہیں. اور چاروں طرف سے اس منظر کو دیکھ کر غازی سرکار کے نعرے بلند ہوتے ہیں ان کی کرامت کے. نہیں ہے کوئی شفا دینے والا سوائے اللہ کے. یہ وہابی دیوبندی اتنا کھچر ہے، اتنا بدماش ہے کہ یہ کوڑھیوں پر بھی رحم نہیں کرتے. سوچتا جیسا کوڑھی ہے وسیع ہے، نہ جائے عرس میں، نہ نہائے، نہ شفا یاب ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے نوکری دینے والا سوائے اللہ کے، تاکہ کوئی آلات کیا نوکری کی طرف کے لیے دعا کے لیے نہ جائے. جب وہ یہ سب تقریر کر چکا دیوبندی مولوی، تب سنی سیٹھ کا کان کھڑا ہوا. ارے میں نے کس کو بلا لیا؟ صحیح تقریر میرے عقیدے کے خلاف کر دیا. اب کرتے تو کیا کرتے، رات زیادہ ہو گئی تھی، کہ اگر میں چلا دیتا ہوں، راستے میں کچھ حادثہ ہو گیا تو پولیس میرے گھر پہ آئی. پیسے والے پولیس سے بھی ڈرتی ہے بہت زیادہ. تو اندر والے روم میں سلا دیا مولوی کو، اب باہر والے اندر والے روم میں خود سو گیا، اب باہر والے روم میں مولوی کو سلا دیا اور سو گیا. وہ جب صبح ہوئی تو مولوی اٹھے، آواز دیا، سیٹھ صاحب، سیٹھ صاحب. بہت کسر مسر کر کے سیٹھ صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو، کہو نا. تمہاری تقریر نے تو رات بھر اس کو سونے ہی نہیں دیا. کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں. جاؤ. نہیں، تقریر کیا ہے، نذرانہ دیجئے. اپنی گاڑی سے لائے تھے، اپنی گاڑی سے پہنچا دیجئے. تو سیٹھ نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی نذرانہ دینے والا سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے تم کو گھر تک پہنچانے والا سوائے اللہ کے. اب وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ سیٹھ صاحب معاف کیجئے گا، ہے نا، ہم اکیلے کیسے جائیں، مجھے پہنچا دیجئے. کہ مردود شرم کرو، شرم سے گر جاؤ. میں نبی کا ایک ادنا امتی ہوں، میں اپنی گاڑی سے تم کو گھر تک پہنچا سکتا ہوں. اللہ کی قسم، نبی اپنی شفاعت سے ساری امت کو جنت پہنچا سکتے ہیں، ساری امت کو جنت پہنچا سکتے ہیں. یا اللہ، ہمارے علامہ مفتی آصف صاحب کا یہ گنبد جگمگاتا رہے، اور ہمارے اس کے صدقے میں ہمارے جال مصطفیٰ صاحب کی ضیاء قائم رہے، یہ مدرسہ قائم رہے. یہاں کے فارغ التحصیل سب ثواب جاریہ رہیں گے مفتی آصف کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. میں گزارش کر رہا ہوں بلا اس دن سے اس دروازے کا نام، اس راستے کا نام جنتی دروازہ ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غریب نواز، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی. بات آ گئی ہے. ایک بار میں بہت دن سے ہمارے علامہ عزیز گرامی جال مصطفیٰ صاحب رابطے میں ہیں. آپ آ رہے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ حضرت سید صاحب قبلہ آ رہے ہیں، آپ آ رہے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو سید صاحب کو میں ایسے ہی ٹوٹ کے چاہتا ہوں جیسے مفتی اعظم کو چاہتا تھا. سید صاحب سے مجھ کو دلی عقیدت ہے. صبح میں نے بہت سے سیدوں کو دیکھا ہے، ان سید کے ہاتھ میں نے جنت کی خوشبو سونگھی، لیکن اس لیے میں فدا ہوں. وہ جہاں جائیں
مجھ کو اتنا اچھی دعوت دے دے، بلوائے بھی نہیں تقریر سے، میں صرف زیارت کے لیے پہنچ جاؤں گا، میں سید صاحب کو اس دل سے چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ غیر نواز جنتی دروازے کی بات آ گئی ہے، ایک سنیے جنتی دروازے کی بات پر کہ ایک مرتبہ حضرت شیر بے شیر اہل سنت، حضرت شیر بے شیر اہل سنت علامہ مفتی حشمت علی خان صاحب، لیکن علامہ حشمت علی خان صاحب یہ گئے اجمیر شریف فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھ کے جب آئے تو پیلی بھیت واپسی کرنے کے لیے اسٹیشن آئے، چھوٹی لائن سے اس وقت ٹرین چلتی تھی، 1 نمبر پر ٹرین جانا تھی پیلی بھیت کے لیے، آپ 1 نمبر پر کھڑے تھے اور 2 نمبر پلیٹ فارم پر 2 نمبر کے لوگ کھڑے تھے، تبلیغی جماعت کے لوگ 40 کی تعداد میں کھڑے تھے۔ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیوبندیوں کی کہ اگر سنی اکیلا ہے تو ان کا ساؤنڈ بڑھ جاتا ہے، گھسکتے گھسکتے یہ لوگ 2 نمبر سے 1 نمبر پہ آ گئے، مولانا حشمت علی خان کے پاس آ گئے، کہا کہ مولانا کہاں آئے تھے؟ کہا کہ اجمیر شریف۔ تو کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں مکان ہے آپ کا؟ کیا کام ہے آپ کا؟ حضرت حشمت علی خان اعلیٰ حضرت کے مرید، اعلیٰ کو دیکھے ہوئے تیور بدلا کہ میرا نام پوچھ رہے ہو؟ حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت میرا مکان ہے، اب وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ جب یہ کہا تو کہا کہ وہابیوں نے کہ آپ جنتی دروازے سے گزرے ہیں؟ مولانا حشمت علی خان نے کہا کہ جی ہاں میں گزرا ہوں، انشاءاللہ کل میدان محشر میں خواجہ کی شفاعت سے مجھے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ جب یہ سب کچھ کہا تو ان وہابیوں نے کہا کہ ہاتھ دیکھیں، کہا کہ لو، ناک رکھ رکھ کر کے سبوں نے سونگھا، بازو دیکھیں تو لو، تو ناک بازو پہ رکھ کر کے کھینچ کھینچ کے سونگھا، سینہ دیکھیں تو لو، تو سینے پہ ناک رکھ رکھ کر کے زور زور سے کھینچا، کہا کہ جائیے اب جنتی نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ میں کیوں نہیں جنتی ہوں؟ کہا کہ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ میں نے سونگھا بازو کو، ہاتھ کو، سینے کو، خوشبو آئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب جنتی نہیں ہے۔ سے سنت کا تیور بدلا، کہ سن تم نے یہی پڑھا ہے کہ جنتی سے جنت کی خوشبو آئے گی؟ یہ حدیث نہیں پڑھے ہو کہ جہنمی پر جنت کی خوشبو حرام ہے؟ ارے میں جنتی ہوں، تو جہنمی ہے، جب میری خوشبو حرام ہے تو آئے کہاں سے تم کو جنت سے؟ کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، مفتی صاحب زندہ باد، مفتی صاحب زندہ باد۔ یہ ہمارے حافظ و قاری غلام حسین صاحب ہیں، ان کو بلبلِ ہند بہت مانتے تھے، میں نے دیکھا ہے، بہت مانتے تھے، بہت چاہتے تھے، انہیں کی چاہنے کی برکت ہے کہ آج یہ ان کو سب چاہ رہے ہیں۔ لیکن آج ان کے زمانے میں اگر ہمارے مولانا مفتی خالد صاحب ہوتے تو کندھے ہی پڑی رہتے بلبلِ ہند کے، جیسا ہنر مند ہے، جیسی زبان ہے، جیسی آواز ہے، جیسا علم ہے۔ آج بلبلِ ہند الحمدللہ رب العالمین اپنی قبر مبارک پہ ان کو دعائیں دیتے ہوں گے۔ جی تو سنیے گا ذرا سا، ایک بات آئی گئی دیوبندی وہابی کی اور ہمارے علماء کی اور دیوبندی وہابی کے حسد کی، تو سنیے۔ ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند خلف اصغر سرکار اعلیٰ حضرت یہ وہ کہاں گئے؟ دلی نظام الدین اولیاء کے مزار پر گئے۔ سامنے ہی میں مزار شریف کے، محبوب الہی کے مزار شریف کے سامنے میں 3 منزلہ تبلیغی جماعت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک روم میں 10 بائی 12 میں 10 بائی 15 میں 100 تبلیغی جماعت کچ بچ کر کے بھرے رہتے ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ آدمیوں کی جگہ ہو، لگتا کہ مرغی فارم ہو، بھرے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا
کہ آلات کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند آئے ہیں، چلو ان سے بحث کیا جائے، چلو ان سے مناظرہ کیا جائے، چلو ان سے کج بسی کی جائے۔ اب جائے تو کون جائے؟ بلی کی گردن میں گھنٹی کون باندھے؟ تو جب بہت کوشش کے بعد 3 لوگ تیار ہوئے، 3 امیر۔ ایک امیر وہ تھا جو اپنی نوکرانی سے زنا کر چکا تھا، اب پیسہ دے کے منہ بند کر دیا تھا کہ ہم کو مت ہلہ مت کرنا، اس کو جماعت سے پیسہ نہیں ملے گا۔ ارے جاؤ میں کہا کو ہلہ کروں گی، اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ ایک دیوبندی وہ تھا جس کی ماں میں بیوی میں انبن ہو گئی تو بیوی کی محبت میں ماں کو دھکیل دیا، ماں کی کہنی میں چوٹ آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیوبندی نے کہا کہ اماں کسی کو کہیے گا نہیں ورنہ پیسہ بند ہو جائے گا جو جماعت سے ملتا ہے۔ میں کہا کوئی کے لیے کسی سے کہوں گے تم سے اللہ سمجھے گا۔ ایک امیر وہ تھا جو یتیم کا مال کھائے بیٹھا ہوا تھا، ڈکار تک نہیں لیا تھا۔ یہ تینوں تیار ہوئے کہ چلو بحث کیا جائے۔ آئے مفتی اعظم ہند کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھ گئے تینوں ایک لائن سے۔ کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بریلی سے آیا ہوں۔ کیا نام ہے؟ اس فقیر کا نام مصطفیٰ رضا خان ہے۔ یہ بتلائیے کہ نبی کو علم غیب ہے؟ مفتی اعظم ہند نے فرمایا بے شمار غیب ہے، تم شمار نہیں کر سکتے ہو، کہ دلیل دیجئے۔ ارے بات مان لو اللہ نے نبی کو غیب دیا ہے۔ نہیں نا مجھ کو دلیل دیجئے۔ ارے بات مان لو اللہ نے نبی کو غیب دیا ہے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث ہیں بے شمار، نبی کو اللہ نے نبی کو غیب دیا ہے۔ نہیں میں تو دلیل سے مانوں گا، تو دلیل سے مانو گے کہ ہاں پکڑا ایک غریبان ایک امیر کا کہ بتلاؤ کہ بیوی کی محبت سے ماں کو دھکے دینا کیسا ہے، اور پھر یہ کہنا کیسا ہے کہ کسی سے کہیے گا نہیں، جماعت سے پیسہ بند ہو جائے گا۔ دوسرے کا غریبان پکڑا، بول نوکرانی کے ساتھ زنا کرنا کیسا ہے۔ تیسرے کا ہاتھ پکڑا، بتلاؤ یتیم کا مال کھانا کیسا ہے۔ تینوں کو جب اپنے اندھیری رات کی بات یاد آئی تو رونے لگے، قدموں پہ مفتی اعظم کے مچلنے لگے۔ حضور میں آج سے سنی ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، دیوبندی سے ایمان لاتا ہوں، نبی کے غیب پر مجھے معلوم ہو گیا کہ جب بریلی کا مصطفیٰ اتنا جانتا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کتنا جانتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، عشق محبت، عشق محبت۔ سنیو بریلوی رہو، بریلوی مصطفیٰ رضا بریلوی پہ سمجھائیں گے، اعلیٰ حضرت بریلوی سمجھائیں گے، حجت اسلام بریلوی سمجھائیں گے، صرف سنت بریلوی سمجھائیں گے۔ اور اچھا ٹھیک ہے، حضرت نے کان میں کچھ کہا ہے، ہمارے بیٹے حضرت زال مصطفیٰ صاحب نے کان میں کہا کہ ایک واقعہ اور بیان کر دیجئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ان کا کرم ہے بھائی، کیسے جان لیا کہ میں یہیں پر سے اسٹاپ کر دوں گا؟ سن لیجیے، ایک واقعہ نے کئی واقعہ سنیے آپ۔ جی میں امان الرب ہوں، مجھ کو جو زندگی ہوئی ہے رد وہابیہ ہی میری زندگی ہے۔ میں آج چھوڑ دوں تو بستر پہ میں سو جاؤں، ہل نہ سکوں، وہ دیوبندی وہابی کا رد ہی ہے جو مصطفیٰ سے مجھے آکسیجن مل رہا ہے، مدینے سے آکسیجن مل رہا ہے، زندگی مل رہی ہے۔ میرے بھائی حضرت نے فرمایا کہ ایک واقعہ آپ بنا لیجیے اور بتا دیجیے۔ ایک واقعہ میں کیا بیان کروں، سنو۔ ہم لوگ سنی ہیں، ہم لوگ سنی ہیں، غوث اعظم سے مانگتے ہیں، غی نواز سے مانگتے ہیں۔ دیوبندی وہابی مانگنے کو شرک کہتے ہیں کہ دیوبندی سے مانگنا، سنی سے نبی سے مانگنا شرک ہے، غوث سے مانگنا شرک ہے، غی نواز سے مانگنا شرک ہے۔ میرے بھائی تو خود قرآن میں آیا ہے۔ مولانا ہمارے فضل مصطفیٰ سے پوچھئے، ہمارے حضرت علامہ ہے نا مفتی صاحب سے پوچھئے، مفتی تبریز سے پوچھئے، حسین صاحب سے پوچھئے، ان لوگوں کو ہمارے بلبل ہند نے عقیدہ پلا کے گئے ہیں۔ ان سے پوچھئے، سنو قرآن شریف میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہو۔ اے غوث اعظم اللہ کے واسطے دے دیجئے، اے غی نواز اللہ کے واسطے دے دیجئے، اے اعلیٰ حضرت اللہ کے واسطے دے دیجئے۔ تو خود قرآن ہی میں ہے کہ اللہ کے واسطے سے جسے مانگتے ہو اس رب سے ڈرو۔ ہم رب کے واسطے سے غوث اعظم سے مانگتے ہیں، ہم ہی رب سے ڈرتے ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ ان کا کہنا ہے ان سے مانگنا شرک. اگر ان سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ یہ نہیں فرماتا اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہو، بلکہ یہ کہتا اللہ تم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، اگر ڈرتے تو کسی سے مانگتے ہی نہیں. الحمدللہ ہم سنی انہی سے مانگتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے. ہم سنی انہی سے مانگتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے اور جس کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں. ہم سنی انہی سے مانگتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے نا بھائی. اللہ نے جس کو دیا ہم سنی اسی سے مانگتے ہیں، ہم اس سے